ہم نے اس عظمت کو پہچاننا ہے جس چیز کا ہم لوگوں کو درس دے رہے ہیں کہ وہ ہمارے اندر تو نہیں ہے۔ اگر ہم کسی جگہ پہ دو بیٹھتے ہیں تو ہم وہاں بیٹھ کے کیا کرتے ہیں؟ کیا غیبت ہمارے اندر موجود نہیں ہے؟ اور میں آپ کو عرض کروں، میں نے جمعہ کے خطاب میں یہ بات کی، آج لوگ کہتے ہیں کہ مولویوں نے فرقہ واریت پھیلائی ہوئی ہے، مولویوں نے دہشت گردی پھیلائی ہوئی ہے۔ میں نے کہا اگر تم دین کا مطالعہ کرو گے، اگر تم دین اسلام کو پڑھو گے تو کسی بھی مسلک کا مولوی یہ نہیں کہتا کہ نماز پڑھنا گناہ ہے، کسی بھی مسلک کا مولوی یہ نہیں کہتا مالدار ہو تو تمہارے اوپر حج فرض نہیں ہے، کسی مسلک کا مولوی یہ کہتا ہے کہ داڑھی رکھنا گناہ ہے، کسی مسلک کا مولوی یہ کہتا ہے کہ جھوٹ بولنا ثواب ہے۔ دین کے اندر 80% وہ احکام ہے، وہ دین، وہ شریعت ہے جس کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے، جس چیز کا اختلاف سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم ان چیزوں کو تو اپنا سکتے ہیں علماء کی بات سن کر۔ اور یاد رکھیں الاختلاف رحمہ، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اختلاف رحمت ہے، اختلاف زحمت نہیں ہے جس کو آج ہم نے زحمت بنایا ہوا ہے۔ ہم نے اس بات کو بھی سوچنا ہے۔ ہم اکثر یہ کہتے ہیں آج اتفاق نہیں ہو رہا، آج اتحاد نہیں ہو رہا، جب غیبت ختم ہو جائے گی، جب بہتان ختم ہو جائے گا، جب غلط قسم کا تجسس ختم ہو جائے گا، پھر اتفاق بھی ممکن ہوگا، پھر اتحاد بھی ممکن ہوگا۔ علماء کی عظمت کیا پوچھتے ہو؟ علماء تو وہ ہیں جس طرح ہوا اور پانی کے بغیر انسان کی زندگی باقی نہیں رہتی، اسی طرح علماء کے بغیر انسان جی ہی نہیں سکتا۔ زندگی کا، سوسائٹی کا، معاشرے کا، ہماری تہذیب کا کوئی بھی پہلو ہو، امام حسن بصری کا قول یاد کرو۔ امام حسن بصری نے کہا اگر اللہ کی زمین پر علماء نہ ہوتے تو انسان کتوں اور حیوانوں درندوں کی زندگی بسر کرتے۔ علماء، یہ جو طبقہ علماء کا ہے، علماء کے بغیر یہ دنیا تو ادھوری ہے ہی ہے، آخرت کے اندر جا کے بھی علماء کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا۔ اس بات کا بھی مشاہدہ کریں۔ اس کے اوپر ایک بات عرض کرتا ہوں، جب اہل جنت میں جائیں گے، اہل دوزخ میں ہوں گے، اور اہل اعراف بھی جب جنت میں چلے جائیں گے، تمام جنتیوں کو جنتوں کی نعمتیں مل جائیں گی، خوش و خرم ہوں گے۔ اس کے بعد رب العالمین پوچھیں گے بتاؤ اب کیا چاہیے؟ تو اہل جنت کہیں گے یا اللہ ہر چیز مل چکی ہے، اب کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو رب العالمین کہیں گے ساری نعمتوں کے مل نہ جانے کے بعد ایک نعمت ادھوری ہے۔ جس طرح دنیا کے اندر یہ ضابطہ تھا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، وہ ضابطہ آج بھی موجود ہے۔ جاؤ علماء کے پاس، جاؤ ان سے جا کے پوچھو، اور اہل جنت جو ہے علماء سے آ کے پوچھیں گے، علماء بتائیں گے اللہ کا دیدار مانگو۔ جب تک یہ نعمت نہیں ملتی تمام نعمتیں ادھوری ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری عظمت ہے، ہمارا مقام ہے، ہماری شان ہے، لیکن بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم نے خود بھی اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ ہم اپنے بڑوں کو تو کچھ نہیں کہہ سکتے، ہم اپنے بڑوں کو تو کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن اپنے چھوٹوں کو بہت کچھ کہہ سکتے ہیں۔ ہم بہت ساری چیزیں جن کے اندر اختلاف ہے ہم ان کو تو نہیں اچھال سکتے، لیکن جن چیزوں کے اندر ہمارے اتفاق اور اتحاد ہے ہم ان چیزوں کو اپنے ممبر و محراب سے ضرور لوگوں کو بتا سکتے ہیں۔ اور اس بات کا عزم کریں کہ میں نے خود کسی عالم کی غیبت نہیں کرنی، میں نے خود کسی عالم کے اوپر بہتان نہیں لگانا۔ اگر آج ہم اس محنت کو شروع کر دیں گے
آج اس محنت کو کرنے والے چند ایک ہوں گے اور آنے والے وقت میں پھر بہت سارے لوگ ہوں گے۔ کسی دین کا جب آغاز ہوتا ہے ابتدا میں تھوڑی ہوتی ہے، لیکن جب وہ بڑھتی جاتی ہے، اگر برائی اپنا اثر چھوڑتی ہے تو پھر نیکی اپنا اثر کیوں نہیں چھوڑے گی؟ آج ظن سو پھیلا ہوا ہے، آج ظن الجاہلیہ عروج پہ ہے۔ وقت کی سب سے بڑی ضرورت جو ہے وہ حسن ظن ہے۔ اسلام ہمیں کس چیز کا حکم دیتا ہے؟ فقہاء ہمیں کس چیز کا حکم دیتے ہیں؟ اگر کوئی لڑکا لڑکی کھڑے ہو تو کہو کہ بہن بھائی ہیں، اگر جانتے ہو تو سمجھو کوئی راگیر راہ پوچھ رہا ہے، یا پھر بھی جانتے ہو تو پھر بھی اس کے بارے میں اچھا گمان کرو۔ اور اسلام کی عدالت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عورت آ کے کہتی ہے اللہ کے رسول